تو آج بھی کوئی دماد ہے جو کہ جی یہ جہیز کے پیسے آپ ان سے جہیز دیں؟ ہمارے ہاں یہ رواج ہے نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی داماد جہیز کا مطالبہ کرے کہ یہ جہیز دیں تو پھر میں شادی کروں گا، نہ جہیز دیں شادی نہیں کروں گا، تو یہ رشوت ہے۔ یہ جہیز مانگنے والا گناہگار ہوگا۔ جہیز کا مطالبہ کرنے والا کہ یہ جہیز دیں تو میں شادی کروں گا، وہ رشوت مانگ رہے ہیں۔ اس لیے جہیز کا مطالبہ اس انداز میں کرنا کہ اگر آپ جہیز نہ دیں تو میں شادی نہیں کروں گا، یہ رشوت مانگنا، اس انداز میں جہیز دینا منع ہے۔ ویسے کوئی اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو دینا چاہے، شریعت اس کو منع نہیں کرتی، لیکن اس میں بھی اخفاء ہونا چاہیے، نمائش نہیں ہونی چاہیے، تاکہ وہ والدین جو جہیز نہیں دے سکتے وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ۔ اور ہمیں بھی مرد بننا چاہیے، شادی کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ میرے گھر میں جو جہیز ہوگا وہ میرے پیسوں سے خریدا ہوا ہوگا۔ میں اپنے سسر کا اسی پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دی۔ یہ بھی ایک پورا الگ عنوان ہے کہ آج ہم جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ میں نے کافی تلاش کیا ہے لیکن مجھے اس پر کوئی حوالہ نہیں مل رہا کہ صحابہ برات لے کے جاتے ہوں نکاح کرنے کے لیے۔ اگر آپ میں سے کسی کو حوالہ ملے تو مجھے بتا دیں کہ برات لے کے جائیں نکاح کرنے کے لیے۔ ہاں ولیمے کا ذکر ہے حدیث میں کہ ولیمہ کریں، لیکن اس میں بھی فضول خرچی کی جو ہے وہ تعلیم یا اجازت اسلام نہیں دیتا۔ آج اگر ہم چند چیزیں اپنا لیں تو ہماری معاشرتی زندگی میں سکون آ جائے۔ پہلی چیز تو یہ کہ بچیوں کی شادی بر وقت کر دیں، غیر ضروری تاخیر نہ کریں۔ دوسرا یہ نکاح کا وقت آئے تو مسجد میں نکاح کریں، اس کی برکات ہوگی۔ عورتیں مسجد میں نہ آئیں، عورتیں تو گھر میں رہیں، صرف دولہا مسجد میں ہو، یہاں نکاح پڑھا جائے۔ تیسری بات یہ کہ دولہا برات نہ لے کے آئے، گھر کے چند افراد، جن لوگوں کو آپ نے بلانا ہے ولیمے پہ بلا لیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ولیمہ بھی سادگی سے ہو، اس میں بھی غیر ضروری اخراجات نہ ہو۔ اور پانچویں بات یہ کہ جہیز کا مطالبہ نہ ہو۔ اور اگر ہماری کوئی بیٹی شاندار جہیز نہیں لے کے آئی تو ساس اس کو تانا نہ دے۔ اگر کوئی ساس اپنی بہو کو تانا دے کہ تو لے کے کیا آئی ہے، تو وہ تانا دینے والی گناہ کر رہی ہے۔ ان الفاظ کا اللہ کی بارگاہ میں اس نے جواب دینا ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ نے تو جہیز دینے کا حکم نہیں دیا۔ اس لیے اگر کوئی ساس تانا دے اپنی بہو، کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اور ہم ان موضوعات پر تو زیادہ بولتے بھی نہیں ہیں، زیادہ ان موضوعات پر تقاریر بھی نہیں ہوتی جن سے معاشرے کی اصلاح ہو۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جن ہستیوں کا نام لیتے ہیں ان کی تعلیمات کو بھی اپنائیں۔ سیدہ کائنات کا نکاح ہوا، امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، سید العالمین کی بیٹی ہیں، لیکن میرے آقا کریم نے سادگی کو اپنایا ہے، سادگی کو سنت بنایا ہے۔ رخصتی ہوئی، میرے آقا کریم نے بعض روایات میں ایک پانی دم کیا ہے، وہ زوجین پر چھڑکا ہے۔ حضور نے دعا دی ہے، یا اللہ ان کو پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اس دعا کے پہلے مصداق تو حسنین کریمین ہیں اور سیدہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن اس دعا کے عموم میں قیامت تک آنے والے سادات شامل ہیں۔ نکاح کے وقت حضور نے دعا دی ہے، رخصتی کے وقت حضور نے دعا دی ہے کہ یا اللہ ان کو پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ سیدہ اپنے سسرال آئی ہیں، آپ کی جو ساس ہیں ان کا نام بھی فاطمہ ہے، اور وہ بڑی عظیم المرتبت خاتون ہیں۔ حضور حیدر کرار کی جو والدہ ہیں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، جب حضور حیدر کرار کی شادی ہوئی ہے وہ زندہ تھی، وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی ہیں، وہ موجود تھی۔ اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جیسی بہو مجھے ملی ہے ایسی بہو نہیں کسی کو ملے گی۔ صحیح فرمایا انہوں نے۔
سیدہ کی بڑی شان ہے، بڑی بلند شان ہے، لیکن آپ اپنی ساس کی خدمت کر رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے بچپن میں حضور کی پرورش کی۔ جب حضور کے دادا جان کا وصال ہوا ہے تو پھر حضرت فاطمہ بنت اسد نے جناب ابو طالب کے گھر حضرت فاطمہ بنت اسد کھانا پکاتی ہیں، دسترخوان لگتا ہے، سب دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ وہ بی بی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا جو فرماتی ہیں جب تک میرا بیٹا محمد نہ دسترخوان پہ آئے خبردار کوئی کھانے کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس قدر محبت فرماتی تھیں حضور کے ساتھ۔ مدینہ منورہ میں ان کا وصال ہوا ہے، اور جب ان کا وصال ہوا تو حضور ان کی قبر میں اترے ہیں اور قبر میں لیٹے ہیں، اور قبر کی دیواروں پہ حضور نے اپنا دست مبارک پھیرا ہے، اور پھر حضور باہر نکلے ہیں قبر مبارک سے تو آپ کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگی۔ سیدہ تینوں مراحل میں، دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ مزید آپ کی سیرت بیان کروں، تینوں جو مراحل ہیں ان میں بے مثال سیرت رکھتی ہیں۔ حضور کے کاشانہ اقدس میں ہیں، بیٹی ہیں بے مثال شان، زوجہ بن کے گئی ہیں، کبھی آپ نے حضور حیدر کرار سے کسی شے کا مطالبہ نہیں کیا، اور ایک دن حضور حیدر کرار نے پوچھا ہے تو سیدہ فرماتیاں رخصتی کے وقت میرے آقا کریم نے فرمایا تھا بیٹی علی سے کسی شے کا مطالبہ نہ کرنا۔ آج ہماری ہر بیٹی اگر اس بات کو پلے باندھ لے تو گھروں میں امن و سکون قائم ہو جائے۔ بعض گھر ایسے ہیں بیویاں ان چیزوں کا مطالبہ کرتی ہیں جو چیزیں خامند خرید کے نہیں دے سکتے، ان کی اتنی آمدنی نہیں ہوتی، پھر وہ رشوت لیتے ہیں، پھر وہ دھوکے سے مال کماتے ہیں۔ خامند کے دین دار ہونے میں بیوی کا بڑا کردار ہے، خامند کو دین پر چلانے میں بیوی کا بڑا کردار ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا حضور حیدر کرار کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں، حضور حیدر کرار ہمیشہ تعریف فرماتے ہیں سیدہ نساء العالمین کی۔ بی بی پاک گھر کے کام خود کرتی ہیں، بخار میں مبتلا ہے کھانا بنا رہی، اور کبھی حضور حیدر کرار سے کسی شے کا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ کردار ہے بی بی پاک کا آج کی خواتین کے لیے۔ میرے آقا کریم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، ایک معمر صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں۔ دروازے پہ پہنچے، حضور نے آواز مبارک دی، سیدہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک عبا ہے وہ میں نے پہن رکھی ہے، اور کوئی کپڑا نہیں جس سے میں پردہ کروں۔ تو میرے آقا کریم نے دروازے میں کھڑے ہو کے اپنی چادر پکڑائی، اپنی چادر، بی بی پاک نے وہ چادر اوڑھی ہے، پھر حضور اندر تشریف لے گئے ہیں۔ ساتھ تھے ایک معمر صحابی جن کا نام عمران ہے، بوڑھے صحابی تھے، وہ حضور کے ساتھ تھے۔ تو بی بی پاک نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک عبا ہے، اس کے سوا کوئی کپڑا نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں۔ تو حضور نے چادر عطا فرمائی۔ تیسری بار عرض کر رہا ہوں، حضور کے ساتھ ایک صحابی آ رہے ہیں اور وہ بھی بڑھاپے میں ہیں، عمر رسیدہ ہیں، حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اس وقت ان کی پاکیزگی کتنی اعلیٰ ہوگی، جو پردہ کر رہی ہیں وہ کتنی اعلیٰ ہیں۔ دونوں طرف پاکیزگی ہے لیکن پردہ چھوڑے پھر بھی پردہ کیا، پردہ پھر بھی کیا ہے، شریعت کے حکم کا ادب کیا ہے، شریعت کے حکم کو ترجیح دی ہے۔ اور آج ہماری عورتیں کہتی ہیں جی دل کا پردہ ہوتا ہے، دل کا پردہ ہوتا ہے، ظاہری پردے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں سیدہ نساء العالمین ہیں، اور جو آ رہے ہیں وہ حضور کے بوڑھے صحابی ہیں اور حضور کے ساتھ آ رہے ہیں، پھر بھی سیدہ ان سے پردہ فرما رہی۔ جن ملکوں سے بے حیائی شروع ہوئی تھی وہ خود توبہ توبہ کر رہے ہیں کہ آؤ ہمارے خاندانی نظام کو بچاؤ، ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو گیا۔ لیکن ہمارے ہاں اس بات کو معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، حیا کا ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ بی بی پاک کی تو حیا اتنی ہے، وصال سے پہلے حضرت اسماء بنت امیس
رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میں فکر مند ہوں، کیونکہ آپ بیمار تھیں، علالت میں تھیں، وصال کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا میں فکر مند ہوں کہیں وصال کے بعد جب چارپائی اٹھائی جائے، اگرچہ چادر ہوگی لیکن میرے بدن پر نامحرموں کی نظر نہ پڑے، یعنی اس چادر پر بھی نہ پڑے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس نے مشورہ دیا کہ میں نے حبشے میں دیکھا ہے کہ میت کے اوپر کھجور کی شاخیں رکھ دیتے ہیں، جس سے شاخیں نظر آتی ہیں، میت نہیں نظر آتی، سائبان بنا دیتے ہیں۔ بی بی پاک نے فرمایا کہ جب میری میت اٹھائی جائے تو کھجور کی شاخوں کا سائبان بنایا جائے۔ اور مدینہ منورہ میں جب آپ کا جسد اقدس و اطہر اٹھایا گیا تو کھجور کی شاخیں، رات کے وقت اٹھایا گیا لیکن پھر بھی کھجور کی شاخیں نامحرموں کی نظر نہ پڑے۔ اس قدر پردے کا خیال ہے، بعد از وصال بھی اس قدر پردے کا خیال، اس چارپائی کی چادر پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کے نام رکھتے ہیں، کنیز فاطمہ، نور فاطمہ، غلام فاطمہ، انہیں یہ نہیں بتاتے وہ بی بی کون تھیں جن کے نام پر تیرا نام رکھا، ان کا کردار، ان کی سیرت بھی تو بتائیں۔ اور ایک عقیدے کا مسئلہ عرض کر رہا ہوں، یہ مشورہ کس نے دیا تھا کہ کھجور کی شاخوں کا سائبان بنا کے حبشے میں رکھتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ آپ کو نام یاد ہو گیا، اسماء بنت امیس، یہ بیوی ہیں حضرت صدیق اکبر کی۔ صدیق اکبر اس وقت خلیفہ ہیں، یہ خلیفہ کی بیوی ہیں اور حضرت خاتون جنت کی ہم راز ہیں، آخری وقت آپ کی خدمت میں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا باغ کے حوالے سے، میں اس کو نہیں چھیڑا، تو بی بی پاک ناراض ہو گئی تھیں اور وصال تک ناراض رہی تھیں۔ بھئی خامد سے ناراضگی ہو تو اس کی بیوی کسی کے گھر جا سکتی ہے؟ یا اگر جائے بھی تو وہ جن سے ناراضگی ہو وہ آنے دیتے ہیں اپنے گھر؟ حضرت اسماء بنت امیس جو بیوی ہیں حضرت صدیق اکبر کی، آخری وقت بی بی پاک کی خدمت کر رہی ہیں، بی بی پاک کو غسل بھی اسماء بنت امیس نے دیا ہے، بی بی پاک بیمار ہیں تو گھر میں آ کے جھاڑو بھی اسماء بنت امیس دیتی ہیں، کھانا بھی اسماء بنت امیس پکا رہی ہیں، حسنین کی خدمت بھی اسماء بنت امیس کر رہی ہیں، اور بیوی ہیں صدیق اکبر کی۔ پتہ چلتا ہے ان کے گھروں میں آپس میں کتنی محبت۔ آج اگر کوئی کہے کہ ناراضگی ہو گئی تھی، وہی بات جو پہلے میں نے عرض کی ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، صحابہ کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہا، اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ وہاں تو اتنا قرب ہے کہ حضرت خاتون جنت جب بیمار ہوئی ہیں، جس علالت میں آپ کا وصال ہوا ہے، تو حضرت صدیق اکبر کی زوجہ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ ہم ادب کرنے والے ہیں۔